السلام علیکم دوستوں، وہ شخص جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو بد دعا دی، وہ شخص جس کے مکر و فریب اور چال کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 70,000 ساتھی ایک گھنٹے کے اندر دنیا سے چلے گئے، وہ انسان جس کی بد دعا کی وجہ سے، جس کے مکر و فریب کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اندر طاعون کی وبا پھیل گئی۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد لقمان، آپ دیکھ رہے ہیں میرے آفیشیل یوٹیوب چینل لقمان ٹی وی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک بہت ہی متقی، پرہیزگار، زاہد، عالم اور دعوت مستجاب جس کا نام بلعم بن بعورہ تھا، وہ ایسا انسان تھا جس کی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی تھی، اسے اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ وہ شخص جو بھی دعا کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتے۔ وہ زمین پر بیٹھ کے عرش الہی کا نظارہ بھی کرتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس شخص کے 12,000 سے زیادہ شاگرد تھے، بہت مشہور عالم تھا۔ ان کی قوم جبارین تھی۔ قوم جبارین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس لشکر سے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر قوم جبارین کی طرف آ رہے تھے، اس سے ڈر کر وہ بلعم بن بعورہ کے پاس گئے اور بلعم بن بعورہ سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑا اور طاقتور لشکر لے کر ہماری طرف آ رہے ہیں، وہ ہماری زمین کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں اس زمین سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ آپ کیونکہ دعوت مستجاب ہیں، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لیے بد دعا کریں تاکہ وہ یہاں سے نامراد ہو کر واپس لوٹ جائیں۔ بلعم بن بعورہ کہنے لگا کہ تم لوگوں کا برا ہو، تم لوگوں کا بیڑا غرق ہو، اگر میں ایسا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ ہو جائیں گی، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے ساتھ مومنین کی جماعت ہے، ان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت ہے۔ لیکن قوم نے بڑا اصرار کیا، رونے لگی، ترلے اور منتیں کرنے لگی۔ بلعم بن بعورہ نے کہا ٹھیک ہے، میں استخارہ کروں گا، اگر استخارے کے اندر اجازت مل گئی تو میں بد دعا کروں گا، اگر مجھے اجازت نہ ملی تو میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بلعم بن بعورہ نے استخارہ کیا تو استخارے کے اندر اجازت نہ ملی۔ اس نے اپنی قوم کو صاف صاف کہا کہ اگر میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہو جائیں گی، تو لہٰذا میں نہیں کر سکتا۔ تو قوم جبارین نے بلعم بن بعورہ کو بار بار اصرار کیا۔ ان کی خدمت کے اندر بہت قیمتی طوائف، جوہرات، بہت مال و زر ان کی خدمت میں پیش کیا، تو بلعم بن بعورہ کے دل کے اندر لالچ آ گیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ وہ اپنی گدی پر بیٹھا، حسبان نامی پہاڑ جس کے اوپر کھڑے ہو کر اس نے بد دعا کرنی تھی، نکل پڑا۔ گدی آگے جانے کی بجائے اپنا منہ موڑ لیتی تھی۔ بہت مرتبہ ایسا ہوا، لیکن
کیونکہ بلم بن عورہ کے دل کے اندر لالچ ہرس آ چکا تھا، وہ نہ مانا، نہ رکا۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گدھی کو گوئی دی، زبان دی، وہ بولنے لگی کہ بلم بن بعورہ تمہارا برا ہو، تم کدھر اور کہاں جا رہے ہو؟ دیکھو میرے سامنے اللہ کے فرشتے کھڑے ہیں جو مجھے روک رہے ہیں اور میرے منہ کو، میرے رخ کو بدل دیتے ہیں، لیکن بلم بن عورہ کے اوپر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ حسبان نامی پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا اور دور سے آتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قافلے کو دیکھنے لگا اور ہاتھ اٹھائے، کیونکہ اسے یقین تھا وہ دعوت مستجاب ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا شروع کی۔ وہ دعا، وہ جو بد دعا تھی، وہ کرتا تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ اس کی اپنی ہی قوم جبارین کے لیے ہو جاتی۔ قوم جبارین نے ٹوکا کہ یہ کیا کر رہے ہو، ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو، ہمیں ہی بد دعا دے رہے ہو۔ تو بلم بن عورہ نے کہا کہ میں کیا کروں، میری زبان سے میں کچھ اور ادا کرتا ہوں تو یہ کچھ اور ادا ہوتا ہے۔ اتنی دیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آفت، مصیبت اس کے اوپر آن پڑی۔ اس کی زبان اس کے جسم کے گرد لپٹ گئی ایک کتے کی طرح۔ وہ کہتا کہ میں اپنی قوم کو کہنے لگا کہ میری دنیا بھی گئی، میری آخرت بھی گئی، اب میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ وہ مردود جو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لیے بد دعا کرنے کے لیے نکلا تھا، اللہ نے اس کو ہی برباد کر دیا۔ بس یہاں پر ہی نہیں ہوئی، اس نے کہا کہ میں اب کچھ نہیں کر سکتا، میں ایک مکر، ایک فریب، ایک چال تم لوگوں کو بتا سکتا ہوں۔ وہ مکر، وہ فریب، وہ چال یہ ہے کہ تم لوگ جاؤ 1000 دوشیزاؤں کو، 1000 خوبصورت لڑکیوں کو اچھی پوشاک پہنا کر، اچھا لباس پہنا کر، انہیں خوبصورت تیار کر کے قوم بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قافلہ ہے اس کے اندر بھیج دو۔ اگر ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی اس عورت کے ساتھ بدکاری کر لی، زناکاری کر لی، تو موسیٰ علیہ السلام کو شکست ہو جائے گی اور وہ واپس لوٹ جائیں گے۔ اور وہ خود پہاڑ سے اترا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے، پھر ساری زندگی اس کی زبان ایسے ہی لپٹی رہی اور وہ مردود ہو کر اس دنیا سے چلا گیا۔ قوم جبارین نے اس کی بات کے اوپر عمل کرتے ہوئے 1000 دوشیزاؤں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے اندر بھیج دیا۔ ان میں سے ایک بنی اسرائیل کا جو رئیس زادہ تھا، اس نے ایک دوشیزہ کو پکڑا، اپنی گود کے اندر اٹھا لیا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر آئے کہ مجھے فتویٰ دیں یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام غصے کے اندر آئے اور کہا کہ اللہ سے ڈرو، یہ تمہارے لیے حرام ہے، اس کو خود سے الگ کرو۔ اس کے اوپر شہوت اس قدر طاری ہو چکی تھی، وہ اس قدر اس میں جکڑا جا چکا تھا کہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کا بھی اثر نہ ہوا۔ جو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈرایا، اللہ سے اس کو اس کا بھی ڈر نہ ہوا۔ اس نے اس دوشیزہ کو، اس لڑکی کو پکڑا اور اپنے خیمے کے اندر لے گیا اور وہاں پر جا کر زناکاری شروع کر دی۔ تو آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر طاعون جو ہوتا ہے اس کی وبا نازل کر دی۔ 1 گھنٹے کے اندر 70,000 بنی اسرائیل دنیا سے چلے گئے
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بڑی تکلیف کے اندر گزری، انہیں بڑی تکلیف ہوئی اس بات سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اے محبوب انہیں اس کا حوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہی میں ہو گیا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہشات کے تابع ہوا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، تو ہم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ بعض انبیاء کرام نے خدا تعالیٰ سے دریافت کیا کہ رب العالمین تو نے بلم بن بعورہ کو اتنی نعمتیں عطا فرما کر پھر اس کو کیوں قطر مذلت میں گرا دیا، ذلت کے اور رسوائی کے اندر گرا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دنیا جہاں میں اس طرح ذلیل و خوار اور غالب و خاسر نہ کرتا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے صاف بالکل شفاف لفظوں کے اندر ہمارے لیے سبق دیا۔ پہلے نمبر کے اوپر کہ اللہ کی حدود جو ہیں، حدود اللہ جو ہیں، ان کو کبھی بھی پامال نہ کریں۔ نمبر 2، ہر حال کے اندر اللہ کا شکر ادا کریں، ناشکری کبھی نہ کریں، کیونکہ اللہ کو شکر کرنے والے پسند ہیں، ناشکری کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔